رات کے راز میں خوش آمدید۔ اگر آپ کے پاس بھی ایک خوفناک یا ایسی کہانی ہے جو ٹرو کرائم ہے تو کمنٹ میں لکھ دے، پھر دیکھتے ہیں کس کی کہانی اگلا راز بنتی ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ رات کے 11 بج رہے تھے، شہر کی گلیاں سنسان تھی، صرف اسٹریٹ لائٹس کی پیلی روشنی سڑک پر پھیلی ہوئی تھی۔ اسی وقت ایک اپارٹمنٹ کی چوتھی منزل سے ایک تیز چیخ سنائی دی اور پھر مکمل خاموشی۔ اگلی صبح دروازہ نہ کھولنے پر ہمسائیوں نے پولیس کو اطلاع دی تو کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ کیس شہر کے سب سے خوفناک رازوں میں سے ایک بننے والا ہے۔ دروازہ توڑا گیا، اندر کا منظر لرزا دینے والا تھا۔ کمرے میں ایک نوجوان لڑکی کی لاش پڑی تھی، جسم پر کسی شدید تشدد کے نشانات نہیں تھے، لیکن سر پر گہری چوٹ موجود تھی۔ کمرہ اندر سے بند تھا، کھڑکیاں بند تھی، کوئی زبردستی داخل ہونے کے آثار نہیں تھے۔ یہ پہلا سوال تھا، قاتل آیا کیسے؟ ابتدائی تفتیش میں معلوم ہوا کہ لڑکی اکیلی رہتی تھی، ایک پرائیویٹ کمپنی میں کام کرتی تھی اور اس کی کسی سے دشمنی سامنے نہیں آئی۔ موبائل فون چیک کیا گیا، آخری سرگرمی ایک فوڈ ڈیلیوری ایپ تھی۔ آخری آرڈر رات 10:12 پر کیا گیا تھا۔ ایپ کی تفصیل نکالی گئی، ڈیلیوری بوائے کا نام تھا عمران، عمر تقریباً 24 سال، ریکارڈ بالکل صاف تھا۔ پہلی تفتیش عمران کو تفتیش کے لیے بلایا گیا، وہ پرسکون تھا۔ اس نے صاف کہا، میں نے کھانا ڈیلیور کیا۔ لڑکی نے خود دروازہ کھولا، پیمنٹ دی اور میں واپس چلا گیا۔ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا۔ فوٹیج CCTV بھی یہی دکھایا۔ عمران عمارت میں داخل ہوا، تقریباً 7 منٹ بعد نکلا اور موٹر سائیکل پر چلا گیا۔ نہ کوئی گواہ، نہ کوئی ثبوت۔ پولیس کو ماننا پڑا کہ اس کے خلاف کچھ ثابت نہیں ہو رہا۔ عمران کو چھوڑ دیا گیا، لیکن کیس بند نہیں ہوا۔ پولیس کے ایک آفیسر کو ایک بات کھٹکنے لگی، 7 منٹ؟ صرف ڈیلیوری میں اتنا وقت کیوں لگا؟ اسی پوائنٹ پر پولیس نے عمران کو دوبارہ بلایا۔ اس بار عمران نے وضاحت دی، جب میں پہنچا تو لڑکی آن لائن پیمنٹ کر رہی تھی، نیٹ ورک ڈاؤن تھا، اسی وجہ سے پیمنٹ میں وقت لگ گیا۔ میں اسی انتظار میں وہاں رکا رہا۔ پولیس نے ایپ ڈیٹا چیک کیا، اسی وقت علاقے میں نیٹ ورک کے مسئلے کی شکایت بھی مل گئی۔ CCTV اور لوکیشن ڈیٹا ابھی بھی عمران کے حق میں تھا۔ ایک بار پھر پولیس کے پاس عمران کے خلاف کوئی ثبوت نہیں تھا۔ عمران کو دوبارہ چھوڑ دیا گیا اور اب یہ واضح ہو گیا کہ ڈیلیوری بوائے قاتل نہیں ہے۔ اب پولیس نے لڑکی کی ذاتی زندگی کی طرف توجہ دی۔ اس کے دفتر کے دوستوں اور ساتھیوں کو بلایا گیا۔ یہیں سے ایک نیا راز سامنے آیا۔ دفتر کے دوستوں نے بتایا کہ لڑکی کا ایک بوائے فرینڈ بھی تھا اور پچھلے کچھ دنوں سے ان کے درمیان تعلقات خراب چل رہے تھے۔ پولیس نے بوائے فرینڈ کو بلایا، جیسے ہی وہ سامنے آیا وہ ٹوٹ گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، میں ہی اس رات اس کے فلیٹ گیا تھا۔ باتیں عام تھی، لیکن پھر بحث ہو گئی۔ باتوں باتوں میں جھگڑا بڑھ گیا۔ غصے میں مجھ سے ایک غلطی ہو گئی، میں نے اسے دھکا دیا، وہ پھسل گئی اور اس کا سر دیوار سے ٹکرا گیا۔ میں نے اسے مارنے کا نہیں سوچا تھا، مجھ میں ہمت نہیں تھی کہ کسی کو کچھ بتا سکوں۔ اسی ڈر میں خاموشی سے وہاں نکل آیا۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ انجام پولیس کے سامنے اب سب کچھ واضح تھا۔ ڈیلیوری بوائے بے قصور تھا اور اصل قاتل وہ نکلا جس پر لڑکی سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ عدالت نے فیصلہ سنایا، یہ قتل تھا، چاہے وہ غلطی سے ہی کیوں نہ ہوا ہو۔ یاد رکھو، ہر شخص سچ نہیں ہوتا اور کبھی کبھی اصل سچ سب سے آخر میں سامنے آتا ہے۔ یہ تھا رات کا راز۔ ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ پر۔